بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام احمد عقیل ہے، آپ دیکھ رہے ہیں پرووائز ڈیولپرز۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو موجودہ حالات ہیں پاکستان کے، اس کے اندر کیا پراپرٹی خریدنا سیف ہے، کیا اس سے فائدہ ہوگا؟ تو میں انہیں عرض کر دوں کہ پاکستان میں 2-3 جنگیں بھی لگی، کارگل بھی ہوا، اور بھی بڑے غیر یقینی صورتیں، پاکستان ڈیفالٹ بھی کے قریب پہنچ گیا، پابندیاں لگ گئیں پاکستان کے اوپر، بڑے کچھ ہوئے، ٹھیک ہے نا۔ بڑے بڑے بیڈ ٹائم بھی گزرے ہیں، یہ زیادہ تر بیڈ ٹائم بھی گزرے، اچھا ٹائم تو کبھی آیا نہیں ہے۔ ابھی 2020 21 22 میں آیا تھا، تو وہ جس نے اچھا ٹائم لایا اس کو ابھی سزا مل رہی ہے بہت بڑی، شاید اس کو پھانسی دے دیں کہ آپ پاکستان میں اچھا ٹائم کیوں لے کر آئے ہو۔ 7% گروتھ ہو گئی تھی، اوورسیز پاکستان میں انویسٹ کر رہے تھے، لوگوں کو انصاف ملنے کی کوشش ہو رہی تھی، لوگوں کو روزگار مل رہا تھا، ان کو کھانا مل رہا تھا، لیکن چند جو مخصوص طاقتیں جو بیرونی آقاؤں کے غلام ہیں، ان کو یہ بات اچھی نہیں لگی، اور انہوں نے ادھر سے ڈکار مارا، انہوں نے پتہ نہیں کیا کہا، یہاں سب کچھ ہی بدل گیا۔ اتنے خوف کے اندر مبتلا تھے۔ وینزویلا ہی ہیں ہم، آپ سمجھ لیں، وینزویلا سے زیادہ ہمارے کوئی حیثیت اور اوقات نہیں ہے، کیونکہ ہم بھی امریکہ کے غلام ہی ہیں۔ تو یہ پرابلم ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، لیکن یہ جو امریکہ ہے، یہ اپنی موت آپ مرنے کے قریب ہی ہے۔ چائنا دنیا کی سپر پاور ہے۔ جس طرح سے یہ مولا جٹ سٹائل میں کبھی اس کو جیل میں ڈال دو، کبھی اس کو یہ کر دو، یہ امریکہ جو کر رہا ہے، یہ اپنے آخری پھڑپڑا رہا ہے۔ انفیکٹ یہ اکانومی کے وائز ورس ہو گیا ہوا ہے، اخلاقیات میں اور ورس ہو گیا۔ انہوں نے ماضی میں بہت سارے مسائل پیدا کیے، تو وہ تو اپنی موت آپ مرنے والا ہے۔ اور اس کا مرنا 2001 میں امریکہ کے اندر دھماکے وہ ہوئے، جو 9/11 ہوا، تو وہاں سے اوورسیز پاکستان آنا شروع ہوا، اور پاکستان کا جو ریل اسٹیٹ ہے وہ مہنگا ہونا شروع ہو گیا۔ تو دنیا میں یورپ دیکھ لیجئے، یو کے آلریڈی اکانومی کی پرابلم مسخ ترین حالات سے گزر رہا ہے، یو ایس جس طرح سے بھونڈے طریقے سے دنیا کے ساتھ بیہیو کر رہا ہے، یہ سب جو ہے وہ ڈکلائن ہونے کے قریب ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یورپ کا کہا جا رہا ہے کہ وہ تو سمندر چڑھ آئے گا، اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ وہاں بھی انسان بستے ہیں، ان کو اپنی زمان میں رکھے، لیکن حالات کوئی دنیا کے اچھے نہیں ہیں۔ اب اس میں آپ پاکستان کی بات کیجئے، تو میں نے کہا کہ اوورسیز پاکستانی دنیا میں باہر بہت ہیں، جب وہاں سے حالات خراب ہوں گے تو پاکستان کے حالات خود بخود بہتر ہو جائیں گے۔ انہوں نے اپنے گھر کو ہی آنا ہے نا، انہوں نے پیسہ کمایا ہوا ہے، کچھ نے تو پیسہ ادھر آلریڈی پارک کیا ہوا ہے، کچھ کر رہے ہیں، کچھ لے کر آئیں گے، تو ہر حوالے سے پاکستان کے اندر بہتری آنی ہی آنی ہے۔ آپ کہیں گے کہ یہ جو حکومتیں ہیں اس کا کیا ہوگا؟ تو دیکھیں جی، اللہ تعالیٰ کا ایک سسٹم ہے، اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ ماضی میں بھی جنہوں نے پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کیا، بہت گندا انجام ان کا ہوا، آپ جان سکتے ہیں کیسے کیسے وہ مرے، کیسے کیسے ان کے ساتھ وسط ترین صورتحال ہوئے۔ آج جو پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ان کا بھی انجام بہت ہی برا ہوگا، اور اللہ جو انصاف کرتا ہے وہ آنن فانن ہوتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے بہت دیر ہو رہی ہے، وہ بہت تیز ہوتا ہے، لیکن اس میں وہ کچھ چیزوں کی کمی ہوتی ہے، وہ پوری ہو جائے تو پھر اللہ کا انصاف، اللہ کا جو جھرلو ہے وہ پھر جائے گا، سب صاف ہو جائے گا۔ یہ تو پاکستان کے اوپر یقین رکھیں۔ اچھا، ابھی پاکستان ہی میں انویسٹ کرنا بنتا ہے، کیونکہ جو حالات کی وجہ سے قیمتیں منیمم پرائس کے اوپر آئی ہوئی ہیں، یہ کبھی نہیں ہونی۔ پاکستان بہت بڑی پاپولیشن ہے، افورڈنگ کلاس ہے، پیسہ ہے یہاں، ہمارے پاس اپنی ویلتھ ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ لوگ دکھاتے اس لیے نہیں ہیں کہ یہاں پہ لوٹ مار کرنے والے، پکڑنے والے، پکڑ دکڑ کرنے والے بہت زیادہ ہیں۔ ایف بی آر کے اندر جو گنڈے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ شبر زیدی نے کہہ دیا تھا کہ اتنے ہزاروں بندے نہیں چاہیے، چند 100 بندے چاہیے، اور جو باقی ہیں ان کو ہم فارغ نہیں کرتے، وہ صرف وہ جو گنڈے گھر بیٹھے ہیں، گھر بیٹھ کے ان کو تنخواہ گھر میں دیں گے۔ جب وہ آتے ہیں ایف بی آر کے ہیڈ آفس میں یا اپنے دفاتر میں، تو وہ جا کے رشوت بٹورتے ہیں، ٹیکس کم ملتا ہے۔ جس کا ₹1,00,000 ٹیکس بنے گا، وہ کہتے ہیں 5,000 مجھے دو، 95 تیرا معاف ہے۔ یہ عام پریکٹس ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ نہیں ہوں گے تو پھر ٹیکس بہتر آنا شروع ہو جائے گا۔ یہ ایک ایف بی آر کا ایکس چیئرمین بات کر رہا ہے، تو اس میں کوئی وزن ہوگا ہی ہوگا۔ تو لہذا پاکستان کا تو نظام بہتر ہونا ہی ہونا ہے۔ اللہ نے پاکستان بنایا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفہ ہے، اس نے بہتر ہونا ہے۔ دنیا ورسٹ ہو رہی ہے، اس نے بہتر ہونا ہے۔ تو جو سینیریو انٹرنیشنلی بنے گا، پاکستان چائنا کی ایک فرینڈشپ ہے، ہم عرصے سے الائی ہیں،
وہ پاکستان کو اس کا فائدہ پہنچے گا. تو اس سارے صورتحال کے اندر پاکستان میں ہی انویسٹ کرنا بنتا ہے. اچھا سیفٹی کی بات جو ہے وہ آپ نے لیگلٹی چیک کرنی ہے, وہ آپ نے اپروول چیک کرنی ہے, وہ آپ نے چیک کرنا ہے کہ بھئی پریویس یہاں کیا ہوا وہ چیک کرنا ہے. یہ سارا کچھ چیک کر کے اگر رائٹ ڈائریکشن, اور پھر لوگ جو جن کے ساتھ انویسٹ کر رہے ہیں وہ کتنے کریڈیبل لوگ ہیں, یہ سارا کچھ سیٹ ہوا تو پھر آپ کے وارے نیارے ہیں. میرا ایمان ہے آپ دنیا میں کہیں بھی ہیں پاکستان ہی میں انویسٹ کریں. اور اسلام آباد کی جو سگنیفیکنس ہے وہ اپنی جگہ ہے. جب آپ باہر سے بیٹھ کے دیکھتے ہیں تو پھر آپ وفاقی کیپٹل, سیکنڈ بیوٹیفل سٹی آف دا ورلڈ, کیپٹل آف دا ورلڈ, تو اس میں اگر آپ کو رہائش کرنے کا موقع ملتا ہے, اپارٹمنٹ ملتا ہے, تو وہ تو بہترین ہے. ادروائز لاہور کراچی اپنی جگہ اچھے ہیں. اچھا عام طور پہ لوگ جو نا بڑا وہ اس طرح بات کرتے ہیں جو پاکستان میں قبضے ہو جاتے ہیں, یہ وہ دیکھیے بحریہ ڈی ایچ اے وغیرہ میں تو قبضہ نہیں ہوتا, اچھی کریڈیبل ہاؤسنگ سوسائٹی میں قبضہ نہیں ہوتا. اس کے علاوہ اگر سی ڈی اے, ایل ڈی اے, آر ڈی اے وغیرہ کی جگہ ہے, ٹھیک ہے نا, پراپرلی, تو اس پہ بھی قبضہ نہیں ہوتا. قبضہ وہ وہاں ہوتا ہے جہاں عام طور پہ جو آنرشپ ہے وہ ویک تصور کی جاتی ہے. تو آپ اگر اوورسیز پاکستانی ہیں تو آپ اگر یہاں پاکستان میں انویسٹ کرتے ہیں تو آپ پہلے کمیونٹی کو دیکھیں کہ اس کمیونٹی میں آپ نے انویسٹ کرنا ہے. جو آپ کی سپورٹنگ کمیونٹی ہو وہاں انویسٹ کریں, جہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہاں کوئی سسٹم ہے, پہلے بھی لوگ وہاں رہ رہے ہیں, پہلے بھی لوگ انویسٹ کر رہے ہیں, اور اکارڈنگلی انویسٹ کریں. انڈر دا ٹیبل نہ انویسٹ کریں, نہ ہی کسی انجانے بندے کے ساتھ انویسٹ کریں, نہ ہی کسی جس کی ہوا خراب ہے, ریپوٹیشن خراب ہے, اس سے نہ انویسٹ کریں. تو کچھ چیزیں آپ خود بھی ذمہ داری ہیں اور ہم بتاتے ہی رہتے ہیں. چینل سبسکرائب کر لیں, جو بھی معلومات ہوں گی انشاءاللہ ہم آپ کو پہنچائیں گے. پرووائڈ ڈیولپرز دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.